اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ احساناً نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ دار، والیتامیٰ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وقولوا اور کہو للناس لوگوں سے حسناً اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا مگر قلیلا منکم بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو، پھر جانے والے ہو۔ وَإِذْ اخذنا اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہ بہاؤ گے تم دماءکم اپنے خون کو، ولا تخرجون اور نہیں تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، مراد اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو، ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہی لوگو تقتلون تم نے قتل کیا انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقم ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم ساتھ دیتے ہو علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اور اگر آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم تو تم اس کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ محرم اور وہ حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب بعض کتاب کے ساتھ، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض بعض کے ساتھ، فما جزاء پس کیا بدلہ ہے، من یفعل جو کوئی کرے، ذالک یہ بات، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت والے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل بے خبر، عما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین اشتروا الحیات الدنیا جن لوگوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ جہاں پہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عہد لیے، تو ان عہد میں سے ایک یہ بات شامل تھی جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور یہ عہد ہر ایک نبی نے اپنی قوم سے لیا ہے، یعنی نبی نے آ کر سب سے پہلی جو دعوت دی ہے لوگوں کو وہ یہی دی ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ہر نبی کا بنیادی پیغام یہی تھا، جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے یا جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، سب نے بنیادی دعوت یہی دی ہے، چونکہ لوگ جب اللہ رب العالمین کی بغاوت پہ اتر آتے، شرک کرنے لگتے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتے، تو اس وقت انبیاء بھیجنے کی ضرورت پڑی، اور
ظاہر نبی نے آ کر سب سے پہلے ان کو اللہ کی عبادت کا ہی حکم دینا تھا اور لوگوں کو شرک سے دور کرنا تھا۔ اور عبادت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عہد لیا کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اور یتیموں کا حق ادا کرنا، اور مسکینوں کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ ممکنہ مدد کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، یعنی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، رویے آپ کے معاشرے کے اندر درست ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا، یعنی ان سے جو عہد لیا گیا اس میں سے اللہ کا حق بھی شامل تھا اور بندوں کے حقوق بھی اس میں شامل تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر اللہ کی عبادت کے اندر دو بنیادی چیزیں جو نماز اور زکوٰۃ، اس کا ذکر کر دیا کہ آپ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی اور زکوٰۃ وہ لوگ بھی ادا کرتے تھے۔ ہمارے اوپر بھی نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ دونوں بنیادی عبادتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر ہمیں ان دو عبادتوں کا حکم دیا ہے، نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ یہ بنیاد ہے، اسلام کی بنیادی عبادات میں سے یہ دو عبادتیں ہیں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم لوگ یہ جو عہد تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو اس عہد سے سارے کے سارے پھر گئے۔ بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جو اس عہد کے اوپر قائم رہے، وگرنہ اکثریت اعراض کرنے والوں کے اندر شامل تھی، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون کو نہ بہاؤ گے، اپنے خون سے مراد یہ کہ اپنے لوگوں کو آپ قتل نہیں کرو گے، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو آپ ان کے گھروں سے نکالو گے، یہ اقرار تم نے کر لیا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہجرت کر کے گئے تو اس وقت مدینہ کے اندر جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو پہلے مشرک تھے اور بعد کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہی انصاری صحابہ کے اندر یہ لوگ شامل ہیں، یہی انصار صحابہ ہیں۔ تو یہ اوس اور خزرج دو جو قبیلے تھے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر آپس کے اندر ان کی بہت زیادہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو اس وقت یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ کے ارد گرد رہ رہے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان میں سے یہ 2 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ ان اوس اور خزرج میں سے ایک کے حلیف تھے، اور جو بنو قریظہ تھا وہ دوسروں کے حلیف تھے۔ جب یہ اوس اور خزرج آپس کے اندر لڑائی کرتے تھے تو ظاہر ہے جو حلیف ہوتا تھا وہ اپنے جب اس کے مد مقابل دشمن کے لیے وہ اس کی مدد ضرور کیا کرتا تھا۔ تو یہودی جب ایک قبیلے کے ساتھ ہوتے، اوس یا خزرج میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو جب اس کے مد مقابل پہ حملہ کرتے تھے تو اس کے اندر ان کے اپنے یہودی بھی شامل ہوا کرتے تھے، اور پھر اپنے یہودیوں کو یہ لوگ اس میدان جنگ کے اندر قتل بھی کرتے تھے، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، جس طرح جنگوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے جو عہد تھا تورات کے اندر، تورات کی روح سے ان لوگوں کے لیے حرام تھا کہ یہ اپنے جو ان کے یہودی ہیں ان کو قتل بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال بھی نہیں سکتے تھے، یہ اقرار انہوں نے کیا ہوا تھا۔ لیکن کام انہوں نے کیا کیا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، پھر تم وہی لوگوں کو تم نے اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا اور تم لوگوں نے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیا، یعنی جو بھی غالب آ جاتا تو اپنے مغلوب اپنے جیسے جو لوگ ہوتے تھے ان کے اپنی قوم کے لوگ ان کو بھی ان کے گھروں سے نکال لیتے تھے، اور ان کے لیے جو ان کے حلیف ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کر ان کے اوپر زیادتی کیا کرتے تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان میں سے یہودیوں کا جو بھی قبیلہ مغلوب ہو جاتا تو اس کے جو بھی لوگ قیدی بنا لیے جاتے تو ان قیدیوں کو وہ چھڑا لیتے تھے بعد کے اندر۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب وہ قیدی بن کے آتے تو یہ فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا ہے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ بات حرام تھی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، یہ آپ کے اوپر حرام تھا، پہلے آپ نے ان کو قتل کیا، ان کے مد مقابل آئے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا، یہ آپ کے اوپر یہ چیز حرام تھی، وہ کام تو آپ نے کر لیا، اور بعد کے اندر آپ نے کہا کہ فدیہ دے کر چھوڑنا، یہ ہمیں تورات کا حکم ہے۔ تو کیا اس طرح سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں کو مان لیتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو، تو یہ والا رویہ کیوں اپناتے ہو؟ اگر آپ پہلے لوگ حلیف کے ساتھ مل کر ان کے اوپر حملہ ہی نہ کرتے، ان کو اوپر چڑھائی نہ کرتے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہی نہ، تو پھر فدیہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ پہلے آپ نے جرم کیا، جو چیز حرام تھی وہ کام کیا، اور بعد کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ فدیہ دے کر ان کی جان چھڑا لو گے، تو یہ تو آدھی کتاب کے ساتھ ایمان لانا اور آدھی کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو جو کوئی بھی اس طرح کا کام کرے گا، یعنی آدھی کتاب کے ساتھ ایمان لائے اور آدھے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کا انکار کر دے، تو دنیا کے اندر اس کا جو ہے رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، اور قیامت والے دن سخت عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عمل سے آگاہ ہے اور تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، یعنی اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کو، زندگی کو، دنیا کے عیش و آرام کو اور دنیا کے وقتی فائدے کو انہوں نے ترجیح دی ہے، تو ایسے لوگوں سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا خیال کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، نماز اور زکوٰۃ بنیادی عبادتیں ان کو ادا کرنا بہت زیادہ لازمی ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی نہ کریں۔ اور پھر جو اللہ رب العالمین نے احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں، ان تمام تر احکامات کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز من کو بائے اس کو ہم مان لیں اور باقی کو چھوڑ دیں، تو سارے کے سارے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں گے، اپنی من مانی کریں گے، تو یہ دنیا کے اندر رسوائی کا سبب بن سکتا ہے اور آخرت کے اندر اللہ کے عذابوں کی پکڑ کے اندر ہم آ سکتے ہیں۔ اور یہ جان لینا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر عمل کی خبر رکھتا ہے، اور اگر ہم دنیا کی زندگی، دنیاوی فائدے کو سامنے رکھ کر آخرت کا سودا کر دیں گے، تو یہ بات ہماری آخرت کو تباہ کر دے گی اور ہمیں عذابوں کا مستحق بنا دے گی۔ تو ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے اور اس کے لیے محنت اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔